نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا جد الحسن والحسین علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، پوچھا گیا کہ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمان جس دن سے بالغ ہوا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جس دن سے بالغ ہوا ہے، کبھی بھی پے در پہ اس کی 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں کٹھے، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جس مسلمان کی جب سے بالغ ہوا کبھی بھی پے در پہ 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، بئی معنی کہ ایک ہی تاریخ کی 5 نمازیں، یوں نہیں ہے کہ 4 تاریخ کی فجر رہ گئی تھی، 10 تاریخ کی عصر رہ گئی اور 15 تاریخ کی مغرب رہ گئی، یوں نہیں، 10 تاریخ کی 5 نمازیں قضا ہو جائیں۔ یہ صاحب ترتیب نہ رہا، اور جس کی زندگی بھر اس طرح کبھی بھی ایک ہی دن کی 5 نماز قضا نہ ہوئی ہوں، وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ اور صاحب ترتیب کے لیے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے، مثلا آج کی ظہر کی صاحب ترتیب کی قضا ہو گئی، اس نے ظہر کی قضا نہ کی، عصر کا ٹائم ہوا عصر کی پڑھ لی، مغرب کا ٹائم ہوا مغرب کی، پھر یاد آیا میری تو کون سی رہتی ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ یہ پہلے ظہر کی پڑھے گا، پھر عصر اور مغرب کی دوبارہ ادا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب ترتیب ہو۔ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صاحب ترتیب ہونے کا شرف عطا فرمائے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اکثریت صاحب ترتیب نہیں ہوتے۔ بعض لوگ سردیوں میں چادر اس طرح اوڑھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی چادر میں چھپ جاتے ہیں اور اس کا منہ بھی اکثر چادر میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، خواہ جتنا مرضی سردی ہو جائے۔ جب آپ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ نظر آنے چاہیے، چادر کے اوپر کر لیں، چادر نیچے کر لیں، اور نمازی شخص کا چہرہ مکمل نظر آنا چاہیے۔ نمازی شخص کا مکمل چہرہ کیا ہونا چاہیے؟ خواہ سردی ہو یا گرمی ہو، کسی بھی حالت میں نمازی شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چہرہ بالکل صاف ہونا چاہیے، ننگا ہونا چاہیے۔ چہرے کے اوپر بعض لوگ کپڑا ڈال کے نماز پڑھتے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کپڑے کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اسلام کی روشنی میں اصل یہ ہے کہ جو مقصود ہے نا لوگوں کو، اس کا علم نہیں ہے۔ آپ اس میں تفصیلی جواب جو فوقہ اسلام کا ہے اس کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں یہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز میں ٹخنے اگر ننگے نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایک عام فہم، ایک ذہن ہے، مرد کے لیے حکم ہے۔ حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نماز کے نہ ہونے والی۔
اسلام میں مرد کے لیے سنت مبارکہ یہ ہے، نماز و غیر نماز اس کے ٹخنے ننگے ہی نظر آنے چاہیے۔ مرد کے حق میں سنت کیا ہے؟ اپنی سلوار اس طرح کی سلائی کرائے ناپ کے اعتبار سے کہ یہ نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، ہر وقت اس کے کیا نظر آنے چاہیے؟ اس کے گٹے جو ہیں وہ نظر آنے ہی چاہیے، ٹخنے اس کے ننگے ہونے ہی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں غلط نظریہ کچھ یوں پیدا ہو گیا ہے کہ نماز میں ہیں تو نظر آنے چاہیے، آگے پیچھے نہیں نظر آنے چاہیے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ سب سے پہلے تو اصل مسئلہ سمجھیں، نظریہ مرد کے حق میں اسلام نے کیا دیا؟ نماز و دونوں حالتوں میں اس کے گٹے کیا ہونے چاہیے؟ ننگے ہونے چاہیے، اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ہر حال میں ننگے رہیں۔ اب ایک شخص ہیں جس نے جب اپنے کپڑے سلائی کرائے اس بات کا لحاظ نہ رکھا، اب جب وہ نماز میں آتا ہے تو اس کے خیال میں کیونکہ نماز میں ٹخنے کیا ہونے چاہیے، وہ کیا کرتا ہے اس کام کے کرنے کے لیے وہ اپنی سلوار کو ہی فولڈ کر دیتا ہے، یا اس نے پینٹ وغیرہ پہنی ہوئی تو اس کو کیا کرتا ہے؟ نیچے سے فولڈ کر دیتا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث بخاری میں بھی کئی سندوں کے ساتھ اور مسلم شریف میں بھی کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے کہ میرے رب نے مجھے کپڑا فولڈ کرنے سے منع فرما دیا۔ میرے رب نے مجھے کپڑا فولڈ کرنے سے کیا فرمایا؟ منع فرما دیا ہے۔ کپڑے کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیں۔ ایسے گٹو کے ننگے کرنے سے تو کروڑ درجے بہتر ہے سلوار فولڈ نہ کریں، اپنی پینٹ کو آپ فولڈ نہ کریں، ان کو چھپا ہوا ہی رہنے دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ گو آپ کے ٹخنے ننگے نہ ہوں، نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کوئی سائل ممکن ہے سوال کر لے تو پھر سرکار علیہ السلام کی حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے ازار یا تہبند، وہ سب کا سب حصہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کو بھی غلط نظریے سے پیش کر رکھا ہے۔ جہاں کہیں بھی سیاستہ میں یا کسی اور کتاب میں یہ حدیث موجود ہے تو وہاں پر یہ شرط ساتھ ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے، شرط ہے تکبر کی بنا پہ لٹکائے، یہ شرط ہے وہاں۔ جو اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے کس نیت سے؟ تکبر کی بنا پر، تب فرمایا کہ یہ حصہ اس کا دوزخ میں ہے۔ یہ حصہ کہاں ہے؟ تو بتائیے ہمارے ہاں جو مسلمان غفلت کا شکار ہیں، کیا یہ جن کے ٹخنے نظر نہیں آتے نماز وغیرہ نماز میں، کیا یہ تکبر کی بنا پہ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بس ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ سلائی ایسی ہونی چاہیے، تکبر کی بنا پہ نہیں ہے۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے جو ٹخنے ننگے نہیں کیے کس وجہ سے، تو ہم خواہ میں کسی مسلمان پہ بدگمانی کریں گے متکبر ہے۔ حدیث میں ایسی کسی حدیث کے اندر بھی ایسے جملے نہیں ہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر آیا ہے تو وہاں الخیلا کا ذکر ساتھ آیا ہے کہ تکبر کی بنا پہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ایسی آئی ہے جس میں تکبر کا ذکر نہیں ہے، جس حدیث میں تکبر کا الفاظوں کا ذکر، الخیلا کا ذکر نہیں ہے۔ شارح بخاری عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پہ کلام کیا، فرمایا جب ساری حدیثوں کے اندر تکبر کی شرط کا ذکر ہے اور اس میں نہ آیا تو تمام حدیثوں کو دیکھتے ہوئے اس حدیث میں اس قید کو پوشیدہ ماننا ضروری ہے کہ یہاں بھی اسی قید کو ملحوظ خاطر رکھا گیا
کہ جس کے ٹخنے ننگے نہ ہوں، کپڑا نیچے لٹک رہا ہو، کس بنا پر؟ تکبر کی بنا پر، اس کے لیے سرکار علیہ السلام نے وعید کا ذکر فرمایا۔ اور عام مسلمان جو ان کے ٹخنے نظر نہیں آتے، یہ تکبر کی وجہ سے کپڑا نہیں لٹکاتے، ورنہ تو پھر کوئی جنت میں جانے والا ہی نہ ملے آپ کو۔ آپ بازار میں کھڑے ہو جائیں اور جتنے مرد آئے ان کو لائن میں لگاتے رہیں، بھائی صاحب میری بات سننا، میری بات سننا۔ جب 100 بندہ ہو جائے تو دیکھنا پھر ان میں کتنے مسلمان ایسے ہیں، میری بات آپ نے سمجھی ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو آپ نے اکٹھا کیا ہے کہ ان کے ٹخنے ننگے ہیں؟ ذرا غور کرنا، 100 میں سے شاید 1 یا 2، تو پھر یہ 98% امت مسلمہ جہنمی ہوگی نا۔ تو کیا مطلب نکلا؟ جو اس طرح اس طرز پہ بیان کرتا ہے وہ بیان غلط دے رہا ہے۔ 98% امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہنمی نہیں ہے، بإیمانہ کہ ٹخنے ننگے نہیں ہیں لہذا یہ جہنمی ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جب تک تکبر کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اور ہمیں کیا پتہ جس نے ٹخنے ننگے نہیں کیے ہوئے کیا یہ متکبر ہے؟ اس کے چہرے پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور ہم بدگمانی کر نہیں سکتے کسی کے بارے میں، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ اچھا گمان کرنے کی اجازت ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ یہ غفلت کا شکار ہے۔ کس بات کا شکار ہے؟ غفلت کا شکار ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بد مذہب آ بھی جائے، کوئی 5-10 بد مذہب مل بھی جائیں، تو انہوں نے شریعت کے خلاف کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ سلواروں کو ہولڈ کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ تو کیسے وہ اہل حدیث ہیں جو خود حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے؟ بے ایمان ہیں کہ نہیں؟ سرکار ایک کام سے منع کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، جیسے ہی نماز کا ٹائم شروع ہوگا فوراً سلوار کو جناب فولڈ کرنا شروع کر دیں۔ نہ مانو کسی امام کی، کم از کم اہل حدیث ہونے کا تم دعوے دار ہو، حدیثوں پہ تو عمل کر لو۔ سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور بخاری میں بھی یہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے کتاب الصلاۃ میں، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ کتاب الصلاۃ میں موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے نماز میں کپڑا فولڈ کرنے سے کیا کر دیا ہے؟ منع فرما دی۔ اور میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہیں۔ اب اگر کسی مسلمان، اول تو ہماری التجا ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے جو مرد ہیں، ان سے التجا ہے کہ وہ جب بھی اپنی سلوار کو سلائی کرانے کے اعتبار سے کسی درزی کے پاس جائیں تو ان کو چاہیے کہ اس حایت پہ اس کو ناپ دیں کہ ہر وقت ان کے ٹخنے کیا ہونے چاہیے۔ اسی طرح پینٹ آپ خریدنے جائیں تو ایسی خریدیں ہر وقت آپ کے ٹخنے کیا ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو سنت کا ہر وقت ثواب ملتا رہے، ہر وقت کیا ملتا رہے۔ اگر کسی نے غفلت کا شکار کوئی ہو بھی گیا اور اس بات کا لحاظ نہ رکھ سکا، خدارہ نماز کی حالت میں کپڑوں کو فولڈ نہ کیا کرے۔ یہ صرف سلوار یا پینٹ کے لیے حکم نہیں ہے۔ کچھ بھائیوں کو گرمی زیادہ لگتی ہے، انہوں نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے لباس ہی ایسا پہنا ہوا ہے کہ ہاں بازو لباس ہے اس کا، مرد ہے، مرد کی بات ہو رہی، نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، نماز تو ہو جائے گی لیکن شریعت کے مطابق، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے ایسا لباس پہن کے کبھی نماز ادا نہیں فرمائی۔ اگر عورت ہے اور ہاں بازو لباس پہنا ہوا ہے، اگلا یہ سارا حصہ ننگا ہے، اس کی تو سرے سے نماز ہی شروع نہیں ہوگی، اس کی تو سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کہ اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہی نہیں پائی جا رہی۔ عورت کا یہ سارا بازو چھپا ہوا ہونا عورت کی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، یاد رکھیں، اس کی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نماز کی حالت میں درود شریف پڑھ ڈالا، اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اصل یہ آپ اس سوال کو یوں کریں، ایک شخص نماز میں ہے اور قاری صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں بلند آواز سے،
وہ 26ویں پارے میں سے سورہ محمد کی تلاوت کر رہے تھے تو درمیان میں لفظ آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نمازی نے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کا کیا آ گیا، اس خیال سے کہ حدیث شریف ہے جس کے کانوں تک میرا نام پہنچے اور وہ میری ذات پہ درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ ایک حدیث یہ، اور دوسری حدیث میں یہ ہے جس کے کانوں تک میرے نام مبارک کی آواز پہنچی اور اس نے میری ذات پہ درود نہ بھیجا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو۔ اب اس نمازی کے ذہن میں یہ حدیثیں تھیں تو اس نے نام مبارک سن کے جواب کی غرض سے کیا پڑھ ڈالا، اس بندے کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ دوسری صورت اس کی ہو سکتی ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہے اور کسی طرف سے اذان شروع ہوئی جس میں سرکار علیہ السلام کا کیا آتا ہے، اذان میں آپ کا نام 2 بار آتا ہے، تو اس نمازی نے انہی حدیثوں کے پیش نظر کیا پڑھ دیا نماز ہی میں کہ اب سرکار کا میں نے نام سنا ہے تو لہذا مجھ پر لازم ہے حضور کی ذات پہ کیا بھیجوں، جواب دیتے ہوئے سرکار کے نام کو سن کے درود پڑھ ڈالا تو اس نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ حکم ضرور ہے لیکن اس کے لیے جو نماز کی حالت میں نہ ہو کہ جب سرکار علیہ السلام کا نام سنے تو کیا بھیجے، دروشی بھیجے، یہ حکم ضرور ہے حدیث میں، لیکن کس کے لیے ہے، جو نماز میں نہ ہو اس کے لیے حکم ہے۔ جو نماز میں کھڑا ہے وہ درود شریف جواب دیتے ہوئے پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو اپنی نماز کو ایسے ہی سمجھے اس نے توڑ ڈالا ہے، نماز دوبارہ پڑھے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے جس نماز میں ہوا اس نماز کی قضا اس پہ فرض ہے کیونکہ نماز تو ٹوٹ گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا تھا، چوتھی رکعت میں جب پہنچا اتحیات پہ عبدہ و رسولوں کے بعد اس کو درود ابراہیمی بھول گیا، ڈائریکٹ رب جعلنی پہ جا پہنچا اور سلام بھی پھیر دیا۔ پہلی صورت اس سوال میں جو پوچھی گئی ہے کیا اس کی نماز درست ہے؟ شریعت کے مطابق ایسے شخص کی نماز احناف کے ہاں ٹھیک ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کی نماز ٹھیک ہے، کیونکہ احناف کے ہاں نماز میں آخری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں درود شریف کا پڑھنا نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور حکم یہ ہے جب نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت بھولے سے رہ جائے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا اور اس کی نماز بالکل درست ہوتی ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کے درود ابراہیمی چھوڑا ہے تو گناہ گار ہوگا، اگرچہ اس حالت میں سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ سنت کے ترک سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ احناف کے مسلک پہ میں نے عرض کیا۔ اگر کوئی شافعی المسلک ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنے والا، اور اس سے یہی غلطی ہوگی تو اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز کے آخری قعدہ میں درود شریف پڑھنا فرائض نماز میں شمار ہوتا ہے۔ کہاں شمار ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اور میں حنفی ہیں، بلکہ پاکستان میں کثرت حنفیت کی ہے، تو جو حنفی المسلک ہے اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز درست ہے۔ کہہ رہے ہیں غسل سے پہلے استنجا اور غسل کے بعد وضو ضروری ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر اس مسلمان پر غسل فرض ہے، اگر اس پر غسل کیا ہے فرض ہے، مثلا احتلام ہو گیا یا حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اس کے اندر استنجا سنت ہے، اس کے اندر استنجا کیا ہے سنت ہے، جو عام حالت میں ہم غسل کرتے ہیں، کون سا گرمی دور کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے ہم نے بول و براز کی بھی ہمیں حاجت نہیں ہے تو وہاں استنجے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو عادت مبارک ہے، آپ غسل فرمانے کے بعد
ڈائریکٹ مصلی پہ تشریف لاتے، بعد میں وضو نہ فرماتے۔